السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج جس ٹاپک پہ ہم ڈسکشن کریں گے وہ بیسیکلی ایک فریش گریجویٹس جب اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، جب وہ جاب پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ ان کو کس طرح بیہیو کرنا چاہیے، کچھ ہماری لوکل میتھس جو ہیں ان کو کس طرح کاؤنٹر کرنا چاہیے، جو ہمارے ہاں ایک رائج تھی، یا جو جب ہم لوگ گریجویٹ ہوئے تو اس کارپوریٹ ورک کے اندر کیا میتھس تھیں اور ہمیں کس طرح بیہیو کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بارے میں جو میری لرننگ ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب کارپوریٹ ورلڈ کے اندر ہم جب جاتے ہیں یا جب میں گیا تھا تو ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ دیکھو بھائی جان، سیکھو سب کچھ لیکن کرنا اپنی مرضی سے کچھ سلیکٹڈ کام کریں اور باقی چیزوں کی طرف آپ اتنی وہ نہ کریں۔ صحیح ہے جی۔ تو ایک تو یہ رجحان بچوں میں ڈیولپ کیا جاتا ہے کہ جی بس آپ جو بھی کام کریں گے وہ آپ کی باسکٹ میں پڑتا جائے گا اور پھر الٹیمیٹلی آپ پھنس جائیں گے اور الٹیمیٹلی سارا بوجھ آپ کے اوپر آ جائے گا۔ اور دیکھا بھی یہی جاتا ہے کہ جو بچے بہت زیادہ کام کرتے ہیں، جو نئی جاب پہ آتے ہیں، زیادہ محنت کرتے ہیں، انیشیٹو لیتے ہیں، تو ان کو سارا کام ہی تقریباً ان کے جو مینیجرز ہیں، ان کے جو کلیگز ہیں، وہ سارا انہی کی باسکٹ میں ڈالتے رہتے ہیں۔ اب اس کے دو پرسپیکٹو ہیں دیکھنے کے۔ ایک پرسپیکٹو یہ تو یہ ہے کہ آپ کہیں گے کہ واقعی یار یہ تو میرے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے، جس طرح وہ ایک ضرب العام تھا کارپوریٹ سیکٹر میں تھا۔ مجھے خود ایک بندے نے کہا تھا کہ دیکھو یار یہ سیکھ لو، سینئر تھا ہمارے، لیکن کرنا نہیں ورنہ تم پھنس جاؤ گے۔ وہ ایک کہتے ہیں نا کہ تم گدھا بن جاؤ گے اور تمہیں ہی یوز کیا جائے گا۔ لیکن جو میری پرسنل لرننگ یہ ہے کہ جو بندے ایکسٹرا انیشیٹو لیتے ہیں، ایکسٹرا ایفرٹس کرتے ہیں، اور ان کی جو محنت ہوتی ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رائے گان نہیں کرتے ہیں۔ تو اس ایج میں جہاں پہ آپ ینگ ہیں وہاں پہ آپ کو انیشیٹوز لینے چاہیے، اور جتنا بھی آپ کی طرف کام آ رہا ہے اور لرننگ ہو رہی ہے اور ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے تو آپ نے کبھی بھی لرننگ اور ڈیولپمنٹ سے بھاگنا نہیں ہے۔ کبھی آپ نے یہ نہیں کہنا کہ یہ کام تو مجھے میری فیلڈ کا نہیں ہے یا یہ مجھے بہت ریلیونٹ نہیں ہے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ جب آپ ڈفرینٹ کام لیتے رہتے ہیں تو آپ کی لرننگ بہت زیادہ ہوتی ہے، ڈائیورسیفائڈ ہوتی ہے، ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کے کام آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک ینگ بچے کے لیے، ینگ امپلائی کے لیے یہ لازمی ہے کہ اس کو ڈفرینٹ جو ڈائمینشنس ہیں اس بزنسز کے جس کے ساتھ وہ تعلق ہے وہ سیکھے۔ تو محنت سے نہ گھبرائیں، انیشیٹو لینے سے نہ گھبرائیں، اور اگر آپ کا نام بہت زیادہ لیا جا رہا ہے کہ یہ کام اس کو دے دیں، اس کو دے دیں، تو اٹ مینس کہ آپ کے اندر پوٹینشیل ہے۔ ایک بڑی اچھی کوٹیشن ہے، وہ کہتے ہیں کہ بات اسی کی ہوتی ہے جس میں کوئی بات ہوتی ہے۔ تو سم ٹائم یو گیٹ لائک وریڈ کہ یار یہ ہر ٹائم یہ باس مجھے ہی بلا رہا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ بیٹا بس یہ تم کر لو، سارے کام آپ کی طرف اینڈ اپ کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر پوٹینشیل ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو ان چیزوں سے نہیں گھبرانا چاہیے۔ سکھایا یہ جاتا ہے، کہا یہ جاتا ہے کہ ان چیزوں سے آپ جان بچائیں اور اس طرح کی انیشیٹوز لیں، جو کہ غلط مثال ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ آپ اپنے نیچرل پرسپیکٹو میں نہیں کام کر رہے ہوتے، اور جس کی وجہ سے پھر آپ جو ہیں اپنا جو ایکسلنس حاصل نہیں کر سکتے۔ ہوتا یہ ہے کہ بچے جب آپ کی ایج 23-24 ایئرز آپ کی ایج ہے، اس میں آپ کے پاس بہت زیادہ انرجیز ہوتی ہیں، تو آپ کو اپنی پوری انرجیز کو کیپٹلائز کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ آدھی انرجیز کو کیپٹلائز کریں، تو آپ کے ویسے ہی اتنے انرجیز ہوتی ہیں۔ فار ایگزامپل جب میں بینکنگ سیکٹر میں تھا 2001-23 میں، تو میں 5 بجے ایک دفعہ بینک کی چھٹی کر کے نیچے کمرشل بینکنگ میں آیا، تو میرے دوست بیٹھے ہوئے وہاں پہ کام کر رہے تھے۔ میں نے کہا تم لوگ چھٹی نہیں کر رہے؟ انہوں نے کہا نہیں ہمارا آڈٹ آ رہا ہے، کل رات کو بھی ہم 12:30-1-2 بجے گئے، 2-3 بجے گئے۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ میں ان کے پاس کیونکہ آپ کی انرجیز اتنی ہوتی ہیں تو میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا، میں نے کہا یار میں بھی تمہارے ساتھ آڈٹ میں کام کرواتا ہوں۔ تو میں رات کو 2-3-4 بجے اٹھ کے گیا، اسی طرح دوسرے رات بھی چیز، حالانکہ وہ کوئی نہ میری ریلیونٹ تھا، نہ میرا کوئی جاب رسپانسبلٹی تھی، نہ کچھ۔ تو اسی طرح جب میں پشاور بینک میں تھا تو میں رات کو 2-3 بجے تک بیٹھا ہوا انٹریز پاس کرتا تھا کہ صبح کسٹمرز آئیں گے تو ان کو پرابلم نہ ہو، کیونکہ سارا اس ٹائم مینول سسٹم تھا، تو کسٹمر جب آتے تھے تو ان کو پروفٹ لینے میں بہت زیادہ دشواری ہوئی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کی ایج ہے، انرجیز ہیں، تو کیپٹلائز کریں ان انرجیز کو۔ ایک بڑی اچھی سی ایک ایگزامپل میرے دوست نے شیئر کی کہ اس نے کہا ہے کہ میں وہ جہاں پہ سعودی عرب میں کوالٹی کنٹرول مینیجر ہے، اس نے کہا شاپ فلور پہ ایک بچہ آیا، اس نے 3-4 مہینے کام کیا تو انہوں نے وہاں پہ اس کو تھوڑا سا ان کا انچارج بنا لیا، 6 مہینے کام کیا تو اس کو اوور آل اس شفٹ کا انچارج بنا لیا، اور سال اس نے کام کیا تو اوور آل اس کا سیکشن کا انچارج بنا دیا۔
اب یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ پہلے بھی پاکستانی کام کر رہے ہیں، 3 3 سال سے، 5 5 سال سے، 7 7 سال سے کام کر رہے ہیں. تو وہ کیا فرق ہے جو اس بچے میں ہے اور جو باقیوں میں نہیں ہے؟ تو بچے وہ یہی فرق ہے کہ وہ انیشیٹو لیتا ہے، وہ ہارڈ ورکنگ ہے، وہ ٹرسٹ وردی ہے، وہ ریلائبل ہے، وہ ایکسٹرا ڈلیور کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی. سو اس ایج ٹائم میں جہاں پہ آپ کے انرجیز ہیں تو ایکسٹرا ڈلیور کریں. سیکنڈلی ایک اور جی چیز میرے ذہن میں ہے وہ یہ ہے کہ جب ینگ بچے فریشلی کسی بھی ادارے میں آپ جوائن کرتے ہیں تو آپ کو ہر بندہ جج کر رہا ہوتا ہے. ایون کہ اگر آپ کے والد کی میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ شاپ ہے، تو شاپ پہ بابا نے آپ کو وہاں پہ بٹھایا ہوا ہے کاؤنٹر کے اوپر، تو وہاں پہ اگر وہ بابا بھی آپ کو جج کریں گے کہ آپ کے والد بھی کہ بیٹا جو ہے کس طرح پیسے لے رہا ہے کسٹمر کو، کتنے واپس دے رہا ہے، کوئی دو، تو وہاں پہ اگر آپ 5 روپے بھی ایکسٹرا کسی کو دے دیں گے بابا آپ کے اوپر غصہ کریں گے. حالانکہ آپ بابا سے کہیں مجھے 5,000 روپے چاہیے، وہ دے دیں گے. تو 5 روپے پہ کیوں غصہ کریں گے؟ بیکاز یو آر ناٹ ٹرسٹ وردی. وہاں پہ گلے کے اوپر یا اس اکاؤنٹس کے اوپر یا کیش کے اوپر آپ کو نہیں بٹھائیں. سو یو ہیو ٹو بی ٹرسٹ وردی ایٹ ورک، کہ جہاں پہ آپ کا مینیجر، جہاں پہ آپ کا سپروائزر جو آپ پہ ٹرسٹ کر سکے. تو اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ بعض دفعہ بچے کیا کرتے ہیں کہ وہ جلدی میں آپ کا ٹاسک اسائن کیا جاتا ہے کیونکہ فریش ہیں اور وہ جلدی ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں، باس کو امپریس کرنا چاہ رہے ہیں. تو امپریس کرنے کے چکر میں وہ کیا کرتے ہیں جی بھائی جان کہ وہ 2 گھنٹے کا کام ہے تو آدھے گھنٹے میں ڈیلیور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں ہمیشہ اس سے منع کرتا ہوں. 2 گھنٹے کا کام ہے تو 2 گھنٹے ٹائم لیں سر سے پوچھ کے. ٹھیک ہے، 2 گھنٹے کا کام ہے تو آپ اس سے 2.5 گھنٹے لے سکتے ہیں. 2 گھنٹے کا کام آدھے گھنٹے میں ڈیلیور کریں گے، اور اگر وہ غلط ڈیلیور کر دیا اور آپ کا وہ ریلائبل نہیں ہے تو آپ کا باس ہمیشہ سے آپ پہ شک کرے گا کہ دس پرسن از ناٹ ٹرسٹ وردی. تو ٹرسٹ از ویری امپورٹنٹ. ابھی 2 گھنٹے کا کام 2.5 گھنٹے میں آپ کہیں گے تو وہ کہے گا یار ہے ڈھیلا ہے، تھوڑا سا سست ہے، کیونکہ آپ نیا کام سیکھ رہے ہیں نا. لیکن وہ یہ ضرور کہے گا کہ نہیں بندہ ٹرسٹ وردی ہے، کام اس نے مجھے جو ڈلیور دیا ہے یہ بہت زبردست ایکوریٹ ہے. کیونکہ یہ میں نے خود دیکھا تھا جب ہم انٹرنشپ کر رہے تھے اے بی این ایمرو کے اندر. تو مجھے اس طرح کے باس نے کام دیا، اس نے کہا یار مجھے 1 گھنٹے میں دے دو. تو میں نے وہ 10 20 منٹ میں وہ جو ریشوز تھی وہ نکال کے دے دی، تو اس میں سے ایک آدھ ریشو غلط ہوگی. تو وہاں پہ میں نے ریئلائز کیا کہ یار اگر اس نے 1 گھنٹے کا ٹائم دیا تھا تو مجھے 1 گھنٹہ لگانا چاہیے تھا. لیکن آئی شوڈ ہیو ڈبل چیکڈ اٹ کہ یار یہ ریشوز ٹھیک ہیں یا نہیں ہیں، یا آنسرس ٹھیک ہیں، یا جو ڈاکیومنٹ میں دے رہا ہوں یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے جی، اسپیشلی مارکیٹنگ سیلز کے اندر. تو جو بھی اسٹاف ہوتا ہے، وہ جو سپروائزر ہوتا ہے یا سینئر ہوتا ہے، وہ آپ سب ہیلپ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو. جتنی بھی ٹارگیٹس آپ کو ملے ہوتے ہیں وہ اسمال چنکس اینڈ پیسز میں ڈیوائڈ ہو کے انڈیویجول سیلز مین کو ملے ہوتے ہیں. اس ریجن کے ٹاسک ہوتے ہیں، پھر سے ایریا کے ہیں، پھر اس مینیجر کے ہیں، پھر وہ آگے سے آپ کے ساتھ وہ ٹاسک شیئر ہوتے ہیں. تو اگر وہ ٹاسک آپ فرض کریں آپ نے 10 دکانوں کو وزٹ کرنا تھا، ابٹ آباد کرنا تھا، گلیاد وزٹ کرنا ہے یا کوئی ریجن کرنا، اور آپ وہاں پہ نہیں گئے اور آپ نے اپنے باس کے ساتھ چکر کیا یا پراپرلی ورک آؤٹ نہیں کیا، تو وہ آپ پہ ٹرسٹ نہیں کرے گا. جب وہ ٹرسٹ نہیں کرے گا، ٹرسٹ ڈیفیسٹ کے ہونے کی وجہ سے وہ آپ کو کبھی بھی وہ جو آپ کی ڈیو امپورٹنس ہے، جو آپ کے کام کی ہے، وہ اکنالج نہیں ہوگی. تو آپ اپنے کام میں ٹرسٹ وردی ہونا چاہیے، ہارڈ ورک کریں. یہ آپ کے اسٹارٹ آف دا کیریئر ہے، یہیں سے آپ نے آگے فیوچر میں جانا ہے. تھرڈ میرا یہ ماننا ہے، یہ کہنا ہے کہ آپ کا جو بھی کام ہو وہ آپ کا سگنیچر ورک ہو، یعنی آپ ایک برانڈ بن جائیں. برانڈ اس طرح ہے کہ آپ ٹرسٹ وردی ہیں، ریلائبل ہیں، یہ فلاں بندے کو کام دیا یہ ہوگا، یہ ٹائم پہ ہوگا، یہ ٹرسٹ وردی ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو ینگ بچوں کے لیے یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ وہ چکر کریں، میں تھک گیا ہوں، میرا یہ ایشوز ہیں. اپنا کام دل لگا کے کریں. اگر آپ کے اندر ایک چیز جس کو ہم کہتے ہیں محنت کرنے کی عادت ہوگی تو اللہ تعالیٰ کرتا ہے کہ آپ کی محنت کو کوئی بھی ٹھکرا نہیں سکتا. آپ کی محنت جو ہے وہ خود بولتی ہے. میں نے ایک جگہ ایک سیٹ اپ کو جوائن کیا، تو وہاں میں نے ودن فیو یا لائک 2 3 ویکس میں نے سارا کام اس بندے نے مجھے ہینڈ اوور کر دیا تھا. میں اکروولز دیکھ رہا تھا، میں ایڈوانسز دیکھ رہا تھا، میں ایز اے ریجنل اکاؤنٹنٹ وہاں پہ کام کیا تھا. تو وہ جو آڈٹ والی ٹیم آئی نا، تو آ کے انہوں نے اس بندے سے کہا کہ یار یہ جو بندہ ہے اس نے کب جوائن کیا؟ اس نے کہا جی ابھی 2 2.5 ہفتے ہوئے. اس کا 2.5 ہفتے میں اس نے یہ اکروولز بھی دیکھ لی، ایڈوانسز بھی دیکھ رہا ہے، یہ پے رول بھی دیکھ رہا ہے، فلاں بھی دیکھ رہا ہے فلاں. تو ان کو کیسے پتہ چلا؟ ان کو ایسے پتہ چلا کہ بکس کے اوپر جو میں کام کر رہا تھا وہ میرا ایک سگنیچر ہے، وہ میری ایک آئیڈینٹی ہے، اور وہ وہاں پہ بولتی ہے.
تو آپ کا کام بولے گا، آپ کی باتیں نہیں. کئی دفعہ بچے ہیں ان کو جب نئے کام میں جاتے ہیں کسی نئی آرگنائزیشن میں تو وہ زیادہ فلیٹری کرتے ہیں، باس کے آگے پیچھے ہوتے ہیں، اس کی ہاں میں ہاں ملاتے رہتے ہیں، ان ریالٹی کام نہیں کر رہے ہوتے. ٹھیک ہے جی. سو وٹ آئی وڈ سجیسٹ یو کہ یو شوڈ بی ویری آنیسٹ فرام دا ہارٹ. دکھاوے کے لیے نہیں کہ باس آ گیا تو بس میں بیٹھ جاؤں، باس آ گیا تو میں کام کروں. دل سے محنت کریں، کام کریں. کام کے اندر جب آپ کنٹریبیوٹ کریں گے تو کام خود بولے گا. کلائنٹ کے ساتھ آپ ڈسکشن کریں گے تو کلائنٹ خود بولے گا. کسٹمر کے ساتھ کریں گے. سو میں آپ سے یہی ایڈوائز ہے ایز اے ایلڈر کہ بچے اپنے کام کو محنت سے کریں، دل لگا کے کریں. اور پھر زیادہ تر ہمارے ملک میں جو ہے نا وہ منافقت ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں. کوئی بھی کام کر رہا ہوتا ہے، فرض کریں میں ٹیچنگ میں ہوں تو وہ کہے گا یار میں نے تو یہ کرنا تھا تو میں ٹیچنگ میں مجبوری سے ہوں. کوئی بندہ بینک کے اندر ہے وہ کہے گا جی میں تو بینک کے اندر مجبوری سے آ گیا ہوں. کوئی کارپوریٹ ورلڈ ہے تو ہم ہر جگہ نا منافقت ہی کر رہے ہوتے ہیں. میں ادھر مجبوری سے آ گیا ہوں. بھائی آپ جو کر رہے ہو، ٹھیک ہے، یہ میری ایک ایڈوائز ہے، آپ اپنے پاس پلو سے باندھ لیں. جو کر رہے ہو اس کو آنیسٹی سے کریں. یہ کیا بات ہوئی؟ ٹھیک ہے 6 مہینے کریں، آپ کی ایک پرسنالٹی سے چیز نہیں میچ کر رہی، سوئچ آن کریں، دوسرے سیکٹر میں چلے جائیں، تیسرے میں چلے جائیں. آلویز سرچ فار دا بیسٹ. لیکن کبھی بھی منافقت نہ کریں. آپ جو کام کریں 100% کریں. ایک آپ کا برانڈ بن جائے، آپ کی ایک سگنیچر بن جائے گی یار یہ بندے نے کام کیا ہے اور کیا زبردست کام کیا ہے. ٹھیک ہے بچے، آج میرے ذہن میں یہ 2 4 چیزیں تھیں. میں نے کہا ہے کہ جو ینگ بچے جو گریجویٹ ہوتے ہیں کارپوریٹ سیکٹر میں جاتے ہیں تو ان کو ان کی کوئی ایڈوائس نہیں مل رہی ہوتی. تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ اچھی لگی ہوں گی. اپنے کمنٹس میرے ساتھ شیئر کیجیے گا. کوئی فیڈ بیک ہے تو لازماً میرے ساتھ شیئر کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.